ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال اللہ تبارک و تعالی ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ رمضان شروع ہوا اور آج ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اسی طرح ہماری زندگی شروع ہوتی ہے اور چلتے چلتے دیکھتے دیکھتے اچانک موت کا وقت آ جاتا ہے اور ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک بہترین سمجھنے کے لیے سوچنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ انسان چاہے کتنا بھی جیے، اس دنیا میں چاہے کتنا عرصہ بھی رہے، بالآخر اسے یہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہی جانا ہوتا ہے۔ یہ تو طے ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی بہت سارے انبیاء 1,24,000 انبیاء کم و بیش آئے، ان میں سے کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ نبی کون تھے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی نہیں رہے۔ اگر کسی اللہ کے پیارے کو دنیا میں رہنا ہوتا تو ہمارے نبی زندہ ہوتے، موجود ہوتے، لیکن آپ کی عمر 63 برس اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی تھی، 63 برس ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ کوئی پیارا نہیں رہا۔ اور اگر کہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے دشمنی کا میدان کھول کے کھڑے ہو گئے، ان میں سے بڑے بڑے دشمن، مالدار دشمن جیسے قارون تھا۔ قارون کے بارے میں موجود ہے قرآن کریم میں، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کی دولت کی چابیاں، کنجیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، اتنا پیسہ تھا، لیکن دنیا میں نہیں رہ سکا۔ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے اسے اس کی دولت کے نیچے دبا کر زمین میں دھنسا دیا۔ اس کی دولت ساری اس کے سر پہ اور وہ زمین میں دھنستا ہی جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ حکومت کسی کو بچا سکتی ہے تو کسی کو حکومت بھی نہیں بچا سکتی۔ آپ کے سامنے بادشاہ فوت ہو رہے ہیں، وزیر فوت ہو رہے ہیں، وزیر اعظم فوت ہو رہے ہیں، کوئی کنگ کہلوائے، پرائم منسٹر کہلوائے، منسٹر کہلوائے، سی ایم کہلوائے، دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ جس طرح رمضان ختم ہو گیا اسی طرح انسان بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہو جانا ہے ہر کسی کو۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا بنا رہے ہیں، آخرت کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں، اور اس آخرت کے لیے جس کا کوئی انتہا نہیں، اینڈ نہیں ہے۔ اس دنیا کا تو اینڈ ہے نا، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، ہر انسان بھی ختم ہو جائے گا، کوئی چیز نہیں رہے گی سوائے اللہ رب العزت۔ معروف ہے البقاء للہ۔ عربوں میں یہ جملہ بڑا مشہور ہے، اگر کسی کو فوت ہوتا سنتے ہیں کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، البقاء للہ۔ دنیا میں اگر کسی کے لیے ہمیشگی ہے، اگر دنیا میں کوئی ہمیشہ رہے گا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کو موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ کے سوا ہر چیز کو، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے۔ آپ نے شاید وہ حدیث سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک کالے رنگ کا بھیڑ یا بکرا کہیں لا کے کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ موت ہے، اور سارے لوگوں کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا۔
اور کہا جائے گا کہ آج آپ کے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، اب یہ کسی کو نہیں آئے گی۔ اگر کوئی نعمت میں ہے، جنت میں ہے، تو وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ اگر کوئی جہنم میں ہے تو جب تک اس کی سزا پوری نہیں ہو جاتی وہ جہنم میں رہے گا۔ جب سزا پوری ہو جائے گی تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن کافر کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ کافر جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ مسلمان گناہگار ہے، مسلمان فاسق ہے، مسلمان فاجر ہے، مسلمان ظالم ہے، اس کے ظلم اور فسق و فجور اور اس کے گناہوں کے نتیجہ میں اگر اس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہو گئے تو پھر اسے کچھ سزا دی جائے گی، اور اس کی سزا بھگتنے کے بعد وہ دوبارہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن کافر کو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہمیشہ کے لیے وہ زندگی ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ یہ زندگی ختم ہوگی، ایک وہ زندگی شروع ہو جائے گی جو آخرت اور دنیا کے درمیان ہے۔ ہماری زندگی کے 3 حصے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہماری زندگی کے کتنے حصے ہیں؟ 3۔ ایک یہ دنیاوی زندگی، ایک آخرت والی زندگی، اور ایک ان دونوں کے درمیان تیسری زندگی ہے جس کو کہتے ہیں برزخ۔ نام یاد رہے گا، برزخ۔ جب تک انسان فوت ہونے کے بعد قیامت کے لیے کھڑا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ جس زندگی میں رہے گا اسے برزخ کہا گیا، اور وہ قبر کی زندگی ہے۔ اگر آدمی نیک ہے اس کی قبر اس کے لیے جنت کا باغیچہ بنا دی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہوگی، یا حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ عمل کے حساب سے اگر کوئی آدمی نیک تھا، نیکیاں کرتا رہا، نیکیاں کرتے کرتے اس دنیا سے گیا، تو اس کی قبر بھی روشن ہوگی، منور ہوگی، قبر تا حد نگاہ کھلی ہوگی، تنگ نہیں ہوگی، اور اسے جنت کی نعمتیں قبر میں ہی ملنا شروع ہو جائیں۔ یہ برزخ ہے۔ اور جو کافر ہیں، جو فاسق اور فاجر ہیں، اس کے لیے چونکہ آخرت میں جہنم ہے، لہذا اس کی یہ برزخ کی زندگی بھی ساری کی ساری جہنم کی طرح ہی گزرے گی۔ یہاں بھی عذاب ہوں گے، یہاں بھی اس کو سزائیں دی جائیں گی۔ یہ برزخ کی زندگی تیسری زندگی ہے جس کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت سوچ یا تھوڑی بہت فکر ہماری کام بھی کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے یا پھر آخرت۔ نہیں، اس دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ ہے، اور برزخ کی مدت کتنی ہے؟ ایک آدمی آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوا اور قیامت تک وہ قبر میں ہے، قیامت قائم نہیں ہوئی، تب تک اس کی وہ برزخی زندگی ہے، سب سے لمبی ہو گئی۔ جو آدمی قیامت کے قریب جا کے فوت ہوگا وہ قیامت آنے تک برزخی زندگی میں ہے، اس کی زندگی برزخی بہت تھوڑی رہتی۔ یہی حساب آپ کر لیں کہ ہمارے اور قیامت کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ سارا برزخی زندگی شمار ہوتی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے آگے جنت میں جہنم میں جانے سے پہلے برزخ۔ ہمیں اپنی قبر کو روشن اور منور کرنے کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو نیکی کر رہے ہیں یا نہیں، ہمیں یہ علم رہتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں یا غلطی اور گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اپنی آخرت کو اچھا کرنا ہے، اپنی قبر کو آرام دہ بنانا ہے، اپنی قبر کو منور اور روشن کرنا ہے، اپنی قبر کو وسیع کرنا ہے، تو ہمیں اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور کرتے رہنا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادت جو ہے، رمضان کا مہینہ آیا، 30 روزے یا 29 روزے ہو گئے اور بس اب سال بھر دوسرا کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ تصور بنا ہوا ہے نا، رمضان کے فرض روزے رکھ لیے، نفل روزے کی ہمیں پرواہ نہیں، جبکہ
اگر تھوڑا سا غور کریں اور کبھی کبھی آپ کوئی اسلامی کتاب اچھی پڑھتے رہا کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی فوراً ادھر رمضان ختم ہوا، عید آ گئی، عید کے دن کوئی روزہ نہیں، عید سے ایک یا دو دن بعد اور چھوڑ دیں کیونکہ مہمان آ رہے ہوتے ہیں، کوئی دوست ملنے آ گیا، کوئی رشتہ دار ملنے آ گیا، رشتہ دار ملنے آیا ہوا ہے عید ملنے کے لیے اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، تھوڑا سا عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ آپ یکم شوال عید کا دن چھوڑ دیں، اور اگر ایک یا دو دن اور چھوڑ دیں تو بہتر ہے، تاکہ دوست احباب رشتہ دار ملنے کے لیے آئیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، یہ نہ ہو کہ میزبان روزے سے ہے اور مہمان بیچارہ کھانا کھا رہا۔ اب آپ نے پورے شوال کے مہینہ میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ کتنے روزے ہیں؟ 6 روزے۔ اور ان 6 روزوں کو اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر رمضان کے روزے رکھے اور 6 یہ بھی رکھ لے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کانا کصیام الدہر، اگر رمضان کے روزے رکھ لیے، 6 روزے شوال میں بھی رکھ لیے تو وہ ایسے ہیں کہ جیسے اس نے پورا سال، پورا زمانہ ہی روزے رکھے ہوئے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے اتنا کہا، بات ختم کر دی، ایک دوسری حدیث میں پھر آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ کا روزے دار کیسے بنے گا۔ ہمیشہ کا روزے دار جو ہے، ہمیشہ کا روزے دار یوں بنتا ہے، آپ نے خود جمع تفریق کر کے بتایا، فرمایا کہ رمضان کے 30 روزے الحسنہ بعشر امثالہا، نیکی کا ثواب 10 گنا۔ اگر 30 روزے 30 نیکیاں کریں تو کتنی نیکیوں کا ثواب ہو گیا؟ 30 کو 10 میں ضرب دیں گے تو 300۔ کلیکشن ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ سب کیلکولیٹر جانتے ہیں، جمع تفریق جانتے ہیں، سیلری ملی کتنے پاکستانی، کتنے انڈین روپے بنے، وہ بنا لیتے ہیں، یہ بھی بنا لیں۔ 30 روزے، ہر روزے کا ثواب 10 گنا، ایک زیرو اور لگا دیں تو کتنے ہو گئے؟ 300۔ 6 روزے یہ رکھ لیے، ہر روزے کا ثواب 10 گنا، ایک زیرو 6 کے ساتھ لگائیے تو کتنے ہو گئے؟ 60۔ اسلامی سال کے صرف 60 ہی دن ہوتے ہیں، دوسرے سالوں کے ہمارے یہاں جو مختلف عیسوی سال چل رہا ہے اس کے 365 اور کبھی 366۔ لیپ کا سال 3 سال کے بعد آتا ہے، اس میں فروری 29 کا، اور 3 سال 28 کا، 3 سال 365 اور چوتھے سال 366۔ اسلامی مہینہ کبھی بھی نہ کم نہ زیادہ، صرف 360 دن ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے 300 روزے کا ثواب، 6 روزے شوال کے رکھ لیں گے تو 60 کا ثواب، اس نے گویا کہ پورا سال روزے ہی رکھے ہوئے۔ اور اگر ہر سال وہ ایسا ہی کرتا ہے تو اس نے گویا کہ پورا زمانہ، جب تک اسے موقع ملا، زندگی ملی، اس نے پوری زندگی ہی روزے رکھے ہوئے۔ لہذا رمضان ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے یہ 6 روزے آتے ہیں، لیکن ان 6 روزوں سے بھی پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ جو کسی کے کوئی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، عورتیں ہیں حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے اگر ان کے روزے چھوٹے ہیں تو نفل شروع کرنے سے پہلے فرض مکمل کرو۔ کوئی بیمار ہو گیا، اس کے 2-3 روزے چھوٹ گئے، اب شوال شروع ہو گیا، عید گزر گئی، 1-2 دن مہمانوں والے بھی گزر گئے، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ شوال کے شروع کرے، اسے چاہیے کہ پہلے 2-3 وہ رکھ لیں، کیونکہ وہ فرض ہے، وہ معاف نہیں۔ نفل رکھ پائے گا یا نہیں رکھ پائے گا وہ بات الگ ہے، لیکن جو فرض اس کے ذمے ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ لہذا پہلے فرض پورے کر لے اور اس کے بعد نوافل شروع کریں۔ خواتین ہیں، ان کے 5-6 روزے حیض کے، ہر عورت کے جو جوان ہے جس کو حیض پیریڈ چلتا ہے ان کے روزے چھوٹتے ہیں، فطرت ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نظام ہے۔ اور یہ نظام کتنا زبردست اللہ نے بنایا، جب تک عورت کو ماہانہ، ماہواری یا حیض آتا رہے گا اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رہے گی، اور جیسے ہی حیض بند ہو جائے گا اب وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ ایک عورت کے لیے انعام ہے اللہ کی طرف سے
تکلیف ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذن. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے میرے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حیض کیا ہے، انہیں کہہ دو قل هو اذن، کہہ دو کہ یہ اذیت ہے. عورت کے لیے تکلیف ہے 5-6 دن، لیکن اللہ کی نعمت بھی ہے جب تک وہ خون آتا رہے گا ماہانہ اس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود رہے گی. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو دے یا نہ دے. ایک عورت ہے وہ ہمیشہ جب تک جوان رہی اس کو ماہانہ خون آتا ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس مالک کی مرضی ہے نا. ایسے کسی میڈیکل کروایا، میڈیکل ٹیسٹ میں وہ فٹ مکمل، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، نہ بیوی میں کمی ہے نہ شوہر میں کمی ہے، لیکن بچہ پیدا نہیں ہو رہا کیونکہ اس مالک کی مرضی نہیں. وہ جسے چاہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ میں ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے. اللہ کی تو ہر بات ہی اچھی ہے، لیکن اس سلسلہ میں فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں ملا جلا کے دیتا ہے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں. اور جسے چاہے وہ عقیم اسے بھانج کر دیتا ہے. عورت بیٹا پیدا کر نہیں سکتی، عورت بیٹی پیدا کر نہیں سکتی، وہ بھانج ہے اس میں کچھ بھی نہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے، اس کا کیا نظام ہے وہ جانے. بہرحال پہلے آپ جو فرض روزے ہیں وہ مکمل کر لیں، جو بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا حیض و نفاس کی وجہ سے ٹوٹے ہیں، اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھیں. آپ کو سارے سال کا ثواب ملے گا. آپ اگر ہر سال یہ رکھتے رہے تو ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، جو بہت بڑا بہترین موقع ہے. 6 روزے رکھ کر آدمی ساری زندگی کا روزے دار بن جائے، کتنی بڑی عنایت ہے. یہ ہیں جو شش عیدی روزے کہلاتے ہیں، یعنی عید کے بعد 6 روزے. شش فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی 6. اور ست شوال بھی کہتے ہیں، عربی میں ست شوال. ستہ تو معلوم ہے نا، واحد نیت لاتا اربع خمسہ ستہ تو سارے جانتے ہیں یہاں رہتے ہوئے. یہ تو فائدہ ہے نا ہمیں کہ ہمیں عربی آتی ہے، چاہے تھوڑی سی لیکن آتی ہے. ست شوال یعنی شوال کے 6 روزے. یہ 6 روزے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا، شوال ختم ہو گیا، کوئی روزے نہیں رہے. اس کے بعد روزے آ جاتے ہیں محرم، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ. محرم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. 10 تاریخ ہے نا یوم عاشوراء، جس دن کو شیعہ نے مار پیٹ اور ماتم اور سینہ کوبی اور بال نوچنے کا مہینہ بنا رکھا ہے. اس مہینہ میں 10 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہودی روزہ رکھا کرتے تھے. یہودی بھی روزہ رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا، کہا کہ اس دن اللہ رب العزت نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی، اور اللہ کے شکرانے کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. 10 تاریخ یہ یوم عاشوراء کے روزہ کی تاریخ سمجھ میں آئی نا کیا ہے؟ حضرت امام حسین حضرت رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تب سے یہ 10 تاریخ کا روزہ آ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شیعہ نے یہ 10 تاریخ کو اتنا اہم کر لیا، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے مسلمانوں کو، اہل سنت کو بریانیاں اور دوسری کیا چیز ہے، ایک حلیم، بریانیاں پکا پکا کھلا رہے ہیں، حلیم بانٹ رہے ہیں فری میں. خود سینہ پیٹ رہے ہیں. ان کے سینہ پیٹنے کو جو آ کر دیکھتا ہے اسے بھی بریانی کھلاتے ہیں اور اسے بھی حلیم کھلاتے ہیں، جبکہ وہ بریانی اور حلیم کھانا جائز نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے نام نہیں، وہ حضرت حسین کے نام کی بریانی پکی ہوئی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے. لیکن ہمیں بریانی چاہیے، کس نام کی ہے اور کہاں ہے اور کس نے پکائی ہے سب چاہیے. ہمیں تھوڑا سا حلال اور حرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے، یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی، میں نے اگر عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے نہ دنیا میں اپنا کوئی پیارا چھوڑا اور نہ کوئی مالدار قارون جیسا چھوڑا اور نہ کوئی بہت بڑا حاکم چھوڑا. یہ فرعون جس کو اللہ نے سمندر میں غرق کر کے مارا پوری اس کی قوم سمیت، یہ حاکم تھا بہت بڑا، ہر آدمی کو اپنا غلام سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو یہ کیا سمجھتا تھا؟ فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھے کیا اور جب اس نے اکٹھے کر کے خدا کیا کہتے ہیں خطاب کرنا شروع کیا تو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے اعلیٰ اور بڑا رب تو میں ہوں. جو آدمی سرکشی، جو آدمی بغاوت اور جو آدمی ظلم کی حد کو پہنچ چکا ہو یہاں تک کہ وہ کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اس سے بڑا ظالم دنیا میں اور کون ہوگا؟ اس نے کہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. اللہ رب العزت نے اسے سمندر میں غرق کر کے مارا، اسے بھی اور اس کی پوری قوم کو بھی. میں نے شاید ایک دن یہاں پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کی لاش آج بھی مصر میں موجود ہے. آج بھی مصر میں میوزیم میں، یہاں ہمارے ساتھی مصری بیٹھتے ہیں، کسی سے تفصیل پوچھو پتہ شاید کسی نے دیکھی ہو، فوٹو آتے رہتے ہیں موقع بموقع اخبارات میں. اللہ رب العزت نے دنیا میں کسی کو نہیں چھوڑا، نہ کوئی رہے گا. اور فرعون کے قتل ہونے کی جو خاص تاریخ ہے وہ ہے 10 محرم. 10 محرم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک روزہ یوم عاشورہ کا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر کوئی محرم کا 10 تاریخ کا ایک روزہ رکھ لے گا تو اللہ رب العزت اسے 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. 1 سال کے گناہ معاف، ایک روزہ رکھنے کا. ایک روزہ اور ہے، یہاں تو 10 کے ساتھ 9 بھی رکھے سنت ہے، لیکن ذوالحج کی 9 تاریخ کو صرف ایک ہی روزہ. ذوالحج کی 9، اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم، زور سے کہیں، یوم عرفہ. 9 ذوالحج یوم عرفہ. یہاں 9 ذوالحج ہوگی تو یہاں یوم عرفہ ہوگا. پاکستان انڈیا میں 9 ذوالحج ہوگی تو وہاں یوم عرفہ ہوگا. جیسے یہاں عید آج ہوگی تو وہاں کل ہوگی. یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین الماضیہ والآتیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کے ایک روزے کے نتیجہ میں اللہ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا. 1 سال ماضی گزشتہ سال اور 1 آتیہ آنے والا سال. 2 سالوں کے گناہ اللہ رب العزت ایک روزے کے نتیجے میں معاف کر دے گا.